تک آپ نے پہلا سوال کیا، یہی تو ہماری فائٹ ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی میں عدلیہ اپنا کام کریں، ادارے اپنا کام کریں، حکمرانی کا حق عوام کو ہے اور عوام کو حکمرانی کرنے دیں۔ جو لوگ جس طرح 16 ماہ قبل عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک سائفر کو جواز بنا کے حق حکمرانی سے محروم کیا گیا، ہماری جنگ یہ ہے کہ آئندہ ایسے ان چیزوں کا ارتکاب نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کے دوران ہمارا مینیفیسٹو یہی ہے، ہمارا نعرہ یہی ہے کہ ہم اقتدار جو ہیں وہ عوام کو سونپیں گے، اور اقتدار کرنے والی واحد طاقت پاکستان میں آئین کے تحت بھی اور قانون کے تحت اور حقیقی طور پر بھی عوام پاکستان رہیں گے۔ جو آپ ان پر FIR کیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی سیاسی بندے کی جو ہے نا اجماع پہ کیا گیا ہے، اگر آپ ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتے تو اس سیاسی بندے کا یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ باقی بات یہ ہے کہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب اس بندے پہ انشاءاللہ میں عنقریب FIR کروں گا اسلام آباد میں، جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا مراد صاحب، آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی کہ نواز شریف واپس آ کے بات کرتے سیاسی رہنماؤں سے، آپ لوگوں کی 3 سال 3.5 سال حکومت رہی، تب تک آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ یاد نہیں ہے، آپ نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں بٹھایا ساتھ، اور اب جب اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گئی ہے تو اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا رسپونڈ کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ 3-3.5 سال میں اگر گرینڈ ڈائیلاگ نہیں بھی ہوا ہے اس وقت، تو ملک میں اس وقت نہ معاشی ابتری صورتحال بھی تھی، نہ مہنگائی ایسی تھی، نہ آپ کی فارن پالیسی، اور نہ ملک میں طوائل الملوکی تھی۔ جب ملک کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو تب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سر جوڑ کے تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہیں، تو لہذا اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی قطعاً یہ پیغام نہ لیں کہ ہم کسی کی منت کر رہے ہیں، منتیں کرتے تو ڈیل کر لیتے، چلے جاتے ہم بھی نواز شریف کی طرح باہر، اور 4 سال بعد جو ہیں دندناتے ہوئے آتے۔ نہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، نہ ڈیل کی ہمیں کوئی ضرورت ہے، اور اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو پاکستانیوں آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک مزید پولرائزیشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہ PTI رہے گی اور نہ نون لیگ رہے گی اگر پاکستان نہیں رہتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان سن لیں اور سمجھ لیں، ہم میک اور بریک کے سٹیٹس پہ ہیں، ہم معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انتہائی انحطاط کا شکار ہیں۔ ملک کو، پاکستانیوں کو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائیلاگ ایک ورکیبل جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے۔ محمد صاحب، آپ لوگوں نے پچھلی بار بھی دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے تھے، مشکل وقت میں وہ چھوڑ گئے، اب بھی آپ دوسری پارٹیوں سے لوگ لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پارٹی کی سیکنڈ قیادت کو موقع دیں، کیا کہیں گے؟ جی، پارٹی کی سیکنڈ قیادت جو ہیں ان کو ذمہ داریاں تفویض ہو چکی ہیں، اور آپ نے کہا نا مشکل وقت میں چھوڑ گئے، تو جو مشکل وقت میں آ رہے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس آندھی اور طوفان کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ویری گڈ۔ حوصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں۔ ہاں، میں رکھتا ہوں، حوصلہ رکھتا ہوں۔ اگر خٹک صاحب حوصلے سے آری ہوتے، آج کل PTI کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہیں جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا، لہذا یہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے PTI کو شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ حوصلہ ہی ہے، یہ ان کی جرت ہے، اور ہم ایسے جرت مندوں کو خراج تحسین پیش کو سمجھے، ہم تو پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں، آئس کی بات کر رہے ہیں۔ کامران خٹک صاحب نے 26 نومبر کو ضلع کرک میں جلسے کا اعلان کیا ہے، آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے لکی مروت میں جلسہ کرنے کا؟
यार ये लकी मरवत, आप भी लकी मरवत के हैं, ये सवाल मुझसे लकी मरवत में पूछ सकते थे। बहरहाल लकी मरवत में मैं अजीमुशान जलसा करूँगा। मैं आज तहरीक इंसाफ में अनकंडीशनल शमूलियत का ऐलान करता हूँ और जो भी इसके कायदे और ज़वाबित हैं उसका मैं अपने आप को पाबंद रखूँगा। जो भी फैसले होंगे मुझे वो मंजूर होंगे और मैं खिदमत के जज्बे से इस पार्टी में आज़ादी और कौम की बेहतरी के लिए जो जदोजहद इमरान खान साहब करते रहे उसका हिस्सा बनने के लिए मैंने अपनी कमर कस ली है और मेरे साथ हज़ारों लोग हैं जो इंशाल्लाह मेरा साथ देंगे हमारे ज़िले में। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ऐलान कर दिया है कि आगे मशरूत तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं और पार्टी के तमाम कवायद और ज़वाबित के पाबंद रहेंगे और कमर कस ली है खान के काज में अपना हिस्सा डालने के। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम से कबल दो चीज़ों पे आप सबको आगाह करना चाहता हूँ। एक तो एक मशकूक शख्स है, इरफान नाम है, उसके तरफ से चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया की जो मैरिज बॉन्ड है उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए एक फौजदारी इस्तिग़ासा दायर किया गया है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि इद्दत के दौरान शादी हुई। ये लघु और बेबुनियाद इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम को दायर करते वक्त मुसद्दिक़ा ज़राए से मालूम हुआ है कि खावर मानिका को मुबैना तौर पे करप्शन के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार करने के बाद उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मुतनाज़ा बयान दे दें कि जिससे उनकी तरफ से दायर किए गए लघु मुकदमा निस्बत मयाद इद्दत जो है उसको कोई तक़वियत पहुँच सके। तो लिहाजा मुकदमा दायर करने के 1 साल के बाद शहादत बनाई जा रही है। ये उसी तरह का बयान है जिस तरह सदाकत अली अब्बासी या बहुत सारे लोगों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलवाए गए। दूसरी बात